مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آئیے ناظرین، پہلے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون قائم ہو جائے، امن ہو جائے، گھر والے پیار و محبت کے ساتھ رہیں، آپس کے تعلقات اچھے رہیں، تو گھر میں امن قائم ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائیں، محبتیں آپس میں ہو جائیں، گھر میں اتفاق ہو جائے۔ اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج آج کے روحانی علاج میں سماعت کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری قرآن پاک کی دعا ہے، ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور بچے سنتوں کے پابند ہوئیں گے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا ہر نماز کے بعد کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ دعا پھر سماعت فرما لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ تھا گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے۔ اگر چاہتے ہیں تو یہ آیت قرآنی ہے، تو یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم گھر والے، اہل و عیال، بچے سب انشاءاللہ الکریم سنتوں کے پابند بنیں گے، اور گھر میں محبت و بھرا ماحول قائم۔ سلسلہ ہمارا آگے بڑھے، یہ جو قرآنی دعا ہم نے سنی، گھر امن کا گہوارہ بنے، اسی طرح بہت سارے اور بھی وظائف پڑھنے کے لیے سنتے ہیں، اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے میسیجز بھی، کالز کے ذریعے سے بھی اور بالمشافہ بھی کہ ہم نے یہ عمل کیا، وظیفہ پڑھا، لیکن ابھی تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو یہ ایک سوال ہے سب ناظرین کی طرف سے ہی چلے آپ سے کیا کہ اس میں کیا سبب ہو سکتا ہے کہ یعنی عمل بھی کر رہے ہیں، وظیفہ بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس مقصد کو نہیں پا رہے، تو یہ سوچتے ہیں کہ مجھے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ کامن سوال ہے، ناظرین کی طرف سے بھی آتا ہے، بہت کافی سننے کو بھی ملتا ہے یہ سوال۔ دیکھیں، اس کے دو جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چلے آپ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جو دعا آپ کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مقصد پورا نہ ہو، وہ آپ کی مراد پوری نہ ہو، لیکن اس وظیفے کی برکت سے دوسری جو جائز مرادیں پوری ہو رہی ہیں، دوسرے جو آپ کے جائز کام بنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو اس وظیفے کی برکت ہو سکتی ہے نا۔ اب جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، بعض اوقات ہمیں دعائیں قبول ہیں الحمدللہ عز و جل۔ ہم جس چیز کا سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز نہیں مل پاتی، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اس کے نعم البدل کوئی دوسری چیز ہمیں نصیب ہو جاتی۔ بے شک۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں، جس طرح جڑی بوٹیوں اور تمام دواؤں کی تاثیر اسی وقت ظاہر ہوگی جب کہ اسے ان کی ترکیب سے ہی استعمال کیے جائیں، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق استعمال کیے جائیں، تو اسی طرح روحانی علاج میں بھی یہی ہوتا ہے، اور و وظائف میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ان کے لوازمات پورے کیے جائیں۔ دیکھیں، عملیات اور تعویذات میں بھی یہ شرائط ہے کہ جب ان کی
ترکیبیں پوری کی جائیں، ان کے لوازمات پورے کیے جائیں، ان کے شرائط کا خیال رکھا جائے، تب جا کر ان کی تاثیرات ظاہر ہوتی ہیں، عملیات کی تاثیرات ظاہر ہوتی ہیں۔ ان عملیات کی جو کوئی شرائط ہے، کوئی بالکل بھاری برکت شرائط ہیں ان کے روحانی علاج کی، تعویذات کی، اوراد و وظائف کے اثر کرنے نہ کرنے کی بھی شرائط ہیں، یعنی یہ شرائط پائی جائیں گے تو اوراد و وظائف کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ جیسے عقل حلال ہے، یعنی حلال کھانا، حلال کمانا، صدق مقال ہے، سچ بولنا۔ اب کوئی حرام کھاتا رہے، حرام کماتا رہے، کھا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، اب کیسے اس کی دعائیں قبول ہوں گی، کیسے وظائف کی تاثیر ظاہر ہوں گی۔ اسی طرح تقوی اختیار کرے، فرائض و واجبات کی پابندی کرے، اور جو وظائف بتائے گئے ان کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ اسی طرح جو بھی وظیفہ پڑھے وہ حضور قلب کے ساتھ پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ، اعتقاد مضبوط ہو، یقین کامل ہو، اور ایسا مضبوط اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے کہ جو میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا ہی ہوگا۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اعتقاد مضبوط نہیں ہوتا، چلو پڑھ لیتے ہیں، بتایا تھا وہی مدنی چینل پر بتایا گیا تھا یا کسی نے پڑھ بتایا لیتے تھا ہیں، دیکھتے ہیں وظیفہ، اس کا کیا نتیجہ۔ ہاں فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر یہ تذبذب کا شکار رہے ہم، اسے کیسے فوائد حاصل؟ اور پھر دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ وظائف بھی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، فرائض و واجبات کی پابندی بھی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر بھی مسائل کا شکار ہو، پھر بھی مصائب میں مبتلا ہو۔ اب کیا شیطان یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، یار آپ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ تو کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، آپ تو کسی کا برا بھی نہیں سوچتے، اچھا آپ تو یہ وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، آپ تو دعائیں بھی کرتے ہیں، آپ تو ہر مہینے ماشاءاللہ پابندی سے صدقہ بھی نکالتے ہیں، پھر بھی آپ کے ساتھ یہ مسائل، پھر بھی پریشانیاں۔ تو یہ شیطانی وسوسوں میں بھی نہ آئیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، ہر کام میں، ہر چیز میں اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، راضی برضا رہیں، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، یہ ہم اپنا ذہن بنا لیں، اور انشاءاللہ الکریم کبھی ہم تذبذب کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ الکریم، اور اللہ کی رحمت سے پھر اس کے فوائد بھی ہمیں ایسے نظر آئیں گے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام رضوان ہے اور میری والدہ کا نام رابعہ ہے۔ جی صاحب رضوان، ہماری شادی کو 2.5 سال ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ ہمارے 4 بھائی ہیں، ان کی بھی اولاد نہیں ہے۔ گھر میں مسئلہ ہے، کیا مسئلہ آپ استخارہ کر کے دیکھ لیں۔ میری وائف کا نام مدیہ، ان کی والدہ کا نام شہناز ہے۔ صحیح ہے، آپ کا تو استخارہ ہم کرواتے ہیں ابھی، اور آپ کی زوجہ کا مدیحہ نام آپ نے بتایا تھا، اور جو 4 بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلم ہے، اب ان کا تو استخارہ نہیں کیا جائے گا، نام نہیں بتایا اپنے 4 بھائیوں کا، بہرحال ان کے لیے وظیفہ ابھی آپ کو انشاءاللہ الکریم بتا دیں۔ جی نیکسٹ کال۔ بھائی کا نام محمود، والدہ کا نام زہرہ بی بی۔ وہ کہہ رہا ہے ہمارے کاروبار میں جن سے ہم مال لیتے ہیں وہ کہہ رہے تھے پہلے کہ بل کلیئر کرو پھر مال دے گی، ابا ہم نے بل کلیئر کر دیا، اب وہ کہہ رہے ہیں کل ہے پرسوں ہے، میرا بھائی بہت پریشان ہے، ہمیں کوئی روحانی علاج استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ محمود نام بتایا انہوں نے، کاروباری مسئلہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جہاں سے مال اٹھاتے ہیں نا، اب وہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ پہلے کا بل کلیئر کر کے دیں پھر جا کے ہم تمہیں مال دیں گے۔ اچھا اب بل بھی انہوں نے کلیئر کر دیا ہے، اب وہ مال نہیں دے رہے، استخارہ اور روحانی علاج اس حوالے سے بتائیے۔ جی نیکسٹ کال۔ سائدہ پروین، ان کی امی کا نام فگرہ بی بی ہے، وہ کافی عرصے سے بیمار ہے، یہ پورا جسم میں چھکاؤ رہتا ہے نا، تو ان کا ڈاکٹری علاج بھی کرایا ہے تو نہیں ہو رہا، استخارہ تو یا روحانی علاج جو ہے وہ تو بتائیں۔ جی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ سر میرا نام منور ہے، میری والدہ کا نام پروین اختر ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں جی۔ میں نے استخارہ کروانا ہے، میرے کاروبار کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ صحیح، جی منور بھائی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ کام کی بڑی پریشانی ہے اور کام نہیں مل رہا تو بچوں کی شادی نہیں ہو رہی۔ صحیح ہے، کام کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اور شادی میں بھی رکاوٹیں ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اس کا روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں ناظرین، استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ اچھا پہلے ان کا میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے، کام کی پریشانی کے حوالے سے اور آپ نے اپنے رشتوں میں رکاوٹ کے حوالے سے بھی کہا، دیکھیں 100 مرتبہ یا قہارو، روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا۔
کام کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ الکریم حل ہو جائے گا۔ اچھا، وظیفہ بھی پڑھنا ہے، اور کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے، کوشش بھی آپ نے اپنی تیز کر دینی۔ صحیح؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ شادی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلالی والاکرام یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ میسیجز میں ناظرین کے کافی سارے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دماغ میں وسوسے بہت آتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ دیکھیں، اگر کسی کو وسوسے تنگ کرتے ہوں تو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھ لیا کریں، وسوسے دور ہو جائیں گے۔ یہ نواز بھائی ہیں، انہوں نے دوسرا میسج یہ کیا ہے کہ خارش کا بھی روحانی علاج بتا دیجئے۔ قرآن پاک کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے۔ خارش کا مریض خود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے، اور جسم کے جس حصے پر خارش ہے نا تو اس مقام پر دم کر لیں، تو انشاءاللہ الکریم یہ خارش کا مرض جاتا رہے گا۔ اچھا، مجھ پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے، میں بالکل بے قصور ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے میں بے گناہ ثابت ہو جاؤں۔ اللہ پاک ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اگر کسی پر کوئی اس طرح کا الزام لگا دے اور بے قصور ہو تو دیکھیں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے 654 مرتبہ۔ آپ پڑھیں گے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ پر یہ جو الزام لگایا گیا ہے اس سے آپ بری ہو جائیں۔ اچھا، میری جاب کا مسئلہ ہے اور کوئی وظیفہ بتائیے مجھے ملازمت مل جائے، تو اس کے لیے آپ نے اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ یا لطیف 182 مرتبہ 182 ٹائمز 182 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھ کر پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دعا کیجئے۔ چند دنوں تک یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے روزگار کے اسباب بن جائیں گے، آپ کی ملازمت آپ کو مل جائے گی، اور جاب کا کوئی نہ کوئی انشاءاللہ الکریم ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ استخاروں کے حوالے سے بھی ناظرین کے کچھ کالز تھیں، جی ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے رضوان بھائی کی کال تھی، جنہوں نے اولاد کے حوالے سے کہا کہ 2.5 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوئی۔ رضوان بھائی، آپ کا اور آپ کی زوجہ کا ان کا استخارہ کیا گیا، تو اس میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اولاد کے حوالے سے وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، ہر نماز کے بعد 300 ٹائم 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیک صالح اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ اسی طرح ایک اور کال تھی، محمود بن زینب بی بی کے بارے میں کہا گیا ان کا کہ مال ایک جگہ سے اٹھانا ہے، رقم دے دی ہے پچھلی اور اگلا مال نہیں مل پا رہا، تو استخارہ اس میں ہم نے یہ دیکھ لی کہ جو رکاوٹ آ رہی ہے تو کیا کوئی روحانی معاملہ ہے یا ویسے ہی ہے، تو روحانی مسئلہ تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وقتی آزمائش ہے، وظیفہ نوٹ کر لیں کہ آپ کے کام میں جو یہ رکاوٹ آ رہی ہے اللہ پاک اس میں آسانی فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی۔ اچھا، ایسا ہے کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ، جیسے کسی سے کوئی مال لینا ہو، اب پتہ ہے وہ سامنے والا مال دے نہیں رہا، اب کوئی ایسا وظیفہ ہو پڑھ کر بھائی دم کر دیا جائے، یا کوئی پڑھ کر دعا کر دی جائے وہ مال دے دے سامنے والا؟ وہی کہتے ہیں نا کہ یہ اپنی ہی چیز لینا چاہ رہے ہیں، یہ تو خریداری کر رہے ہیں، کیونکہ اس صورت میں جس میں یہ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے وعدہ کہہ لیں یا معاہدہ کہہ لیں کہ ان سے ان کی ڈیل ہوئی ہوئی کہ پچھلی والی رقم دیں گے تو اگلا سودا میں دوں گا، تو یہ سلسلہ رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کے مطابق عمل کریں۔ ہاں، اگر آپ کی اپنی ہی چیز ہے اور کسی کے پاس رک گئی ہے اور جو نہیں مل پا رہی ہے، یعنی اس کے برعکس معاملہ ہوتا کہ آپ نے کسی کو جو ہے وہ سامان دیا تھا، اب رقم آپ کی نہیں مل پا رہی ہے، تو جو ہے پھر آپ اس کے لیے وظیفہ نوٹ کر لیں
وہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا تو ایک امیر علیہ سنت احمد بقاتم العالیہ نے بھی عطا فرمایا تھا، اگر جیسے کسی کی کوئی رقم پھنس گئی ہے، کسی کو پیسے دیے، جی جی، اب وہ پیسے دینے کا نام ہی نہیں لے رہا بھائی، رقم کسی ہے کو یا قرضہ مال دیا، ہے؟ ہاں رقم ہے، مال ہے، اب کسی کو قرضہ دیا، اب وقت پر دے تو دیا، اب وہ اپنے کو ضرورت پڑی رہا، وہ پیسے نہیں لوٹا رہا، تو اب اس کے لیے آپ ایک کام کیجیے، نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ قبلہ رو بیٹھ جائیں، قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب ہو، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اپنے لیے بھی کہ اپنا جائز حق مل جائے، اور اس کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس کے لیے بھی اسباب بنا نیکی دے۔ کی توفیق دے اس کو جی کہ جی، اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا، اس کے پاس رقم آئے گی، اس کے پاس پیسے سوقات- آئیں گے تو وہ آپ کی رقم لوٹائے گا، اب اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک اس کے لیے بھی اسباب بنا دے، ہم کسی کے لیے دعائیں خیر کریں گے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اس کے مطابق عمل کریں۔ ساجدہ پروین، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ بیمار ہیں کافی، استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وظیفہ نوٹ فرما لیں، یا کبیرو 9 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ان پر دم کر دیا جائے، یا یہ خود اپنے پر دم کر لیں، انشاءاللہ صحت یابی شفا یابی نصیب ہوگی۔ آخر میں کال تھی ہمارے منور بھائی کی، انہوں نے کہا کہ کاروباری مسئلہ ہے، کام کی آزمائش ہے، تو استخارے کا کہا انہوں نے، استخارہ کیے گئے منور بھائی، آپ کے کاروباری معاملے میں کام میں کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما دیں، فجر کی نماز کے بعد یا وہابو یا وہابو، فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ روزانہ یہ عمل کیجئے، روزانہ 300 مرتبہ یا وہابو پڑھیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کاروباری معاملے میں آسانی نصیب ہوگی۔ اس کے وظیفے کے شروع اور آخر میں درود پاک بھی پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ صحیح، تو اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایک انہوں نے میسج کیا ہے، امتیاز حسین اور بنت رسولہ بی بی، یہ بتا رہے ہیں 9 سال کی ایک بیٹی ہے، پھر اس کے بعد امید نہیں ہوئی، تو استخارہ بھی کیجئے اور حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ بیمار رہتی ہیں اور بیماری کی وجہ سے نیند کی گولی کے بغیر نیند نہیں آتی، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے۔ اچھا استخاروں کے حوالے سے مزید میسیجز بھی ہیں۔ میرا نام مبین ہے اور میری والدہ کا نام نسیم ہے، رشتے کے لیے استخارہ کروانا ہے کہ رشتے نہیں آتے، کوئی وظیفہ بھی بتائیے اور دعا بھی کیجیے گا۔ اچھا میرا نام فوزیہ بی بی ہے اور والدہ کا نام سلیم اختر ہے، مجھے شوگر بھی ہے اور کچھ اور بھی مزید تکلیفیں ہیں جسمانی حوالے سے، تو اس حوالے سے استخارہ کر کے بتائیے گا۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام سمینہ ہے اور والدہ کا نام زبیدہ ہے، میری شادی کا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی، عمر 28 سال ہے، اور استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ استخارے ناظرین آپ کے کیے جا رہے ہیں، نوٹ کر لیے گئے ہیں آپ کے کمنٹس اور آپ کے میسیجز وغیرہ بھی۔ یہ ایک میسیج آیا تھا کہ میری والدہ کو نیند نہیں آتی، بیماری کی وجہ سے کافی بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ دیکھیں اگر کسی کو درد کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو، تو اب ایسے مریض کے پاس بیٹھ کر کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم مریض کو نیند آ جائے گی۔ اچھا مریض تو ظاہر سی بات ہے وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں ہے، پریشانی میں ہے، اب درد ہو رہا ہے اسے جسم میں، تکلیف ہو رہی ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے، وہ ویسے ہی بے چین ہے۔ اب اگر وہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر کوئی بھی گھر کا فرد صرف دل ہی دل میں آپ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے رہیں آپ کے مریض کو انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔
اچھا اچھا، اس میں اس چیز کا بھی احتیاط یہ کرنی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مریض کو آپ کی آواز نہ جائے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ آپ اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کے کان آپ کی آواز سن سکیں۔ اس احتیاط کے ساتھ کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم مریض کو نیند آ جائے گی۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، اب جیسے آپ نے کہا کہ والدہ بیمار ہیں، نیند بھی نہیں آتی، یہاں تک کہ نیند کی گولیاں بھی استعمال کرتی ہیں، نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی۔ یہاں دیکھیں، ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ نیند آور گولیوں سے حتی الامکان دور رہیں، یہ استعمال نہ کریں۔ یہ جسمانی حوالے سے، صحت کے حوالے سے بہت نقصان دہ ہے۔ اچھا، شروع میں وہ فائدہ ہوگا، نیند آ جائے گی، لیکن زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ چاہے جتنی ہی نیند کی گولیاں کھا لیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی، اور پھر اور بھی بہت ساری جسمانی حوالے سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے دور رہیں اور دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک آرام والی، راحت و سکون والی نیند عطا فرمائے۔ اچھا، تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں۔ اچھا، مریض اگر خود پڑھنا چاہتا ہے، جیسے اگر اس کو نیند نہیں آ رہی، تو سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ ایک مشورہ بھی میں دیتا چلوں، اس کا ایک خاص تعویذ بھی ہوتا ہے جس کو نیند نہیں آتی، تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے اس کا تعویذ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، دیکھیں جب مریض بیمار ہوتا ہے، کوئی اس طرح پریشانی میں ہے، تکلیف میں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، کچھ زندگی میں اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں، اس طرح کی پرابلم آ جاتی ہیں، اب راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، نیند نہیں آتی اسے، تو اس کا آپ دونوں وظیفے بھی آپ کو بتا دیے گئے۔ تعویذ کے حوالے سے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، آپ یہ ضرور تعویذ حاصل کیجئے گا، اور تکیے میں رکھنے کا یہ خاص تعویذ ہوتا ہے، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جن ناظرین نے کمنٹس کیے تھے استخاروں کے حوالے سے، جوابات نوٹ کیجیے۔ جی ارشاد۔ یہ میسج تھا ایک، جس میں بتایا تھا کہ اولاد نہیں ہے امتیاز حسین بن رسولہ بی، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، آزمائش ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، یا اولو 41 ٹائم، یا اولو یا اولو یا اولو، یہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اول و آخر درود پاک بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیک اولاد نصیب ہوگی۔ 41 ٹائم، 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے وظیفہ۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور میسج تھا مبین بنت نسیم بی بی، اس میں رشتے کے حوالے سے انہوں نے کہا، اور ایک اور رشتے کے حوالے سے میسج تھا سمینہ بنت زبیدہ بی، دونوں کے رشتوں کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، تو رشتے کے معاملے میں کوئی بھی بندش یا رکاوٹ نہیں ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ فرما دیں، فجر کی نماز کے بعد سورہ تین جو ہے قرآن پاک کی 30ویں سپارے کی سورت والتین والزیتون، یہ سورت جو ہے 60 مرتبہ 60 ٹائم پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو نیک صالح رشتہ نصیب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اللہ نے چاہا تو 40 دن کے اندر اندر رشتہ نصیب ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور میسج تھا فوزیہ بنت سلیم اختر، جنہوں نے کچھ بیماریوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ شوگر بھی ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارہ میں کوئی بھی ایسا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری وغیرہ کا ہی اشارہ ہے۔ شوگر کے حوالے سے آپ یہ دعا نوٹ فرما لیں، قرآن پاک کے 15ویں سپارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا پڑھنے کا معمول بنائیے، اور یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پانی ان کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی شفا یابی نصیب ہوگی۔ 3 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ، صبح اور شام 2 ٹائم پانی کے اوپر دم کریں، اور وہ پانی جو شوگر کا مریض ہو وہ پی لے، انشاءاللہ اس کو صحت یابی نصیب۔ شوگر کے مریضوں کے لیے وظیفہ تو ہو گیا، وظیفہ بھی پڑھتے رہے، میٹھا میٹھا وہ استعمال بھی کر رہے ہیں، میٹھی میٹھی چیزیں بھی کھا رہے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا شربت بھی پی رہے ہیں۔ احتیاط تو پہلے ہی شروع میں ہم نے، ہمارا جو آج موضوع چلا، گفتگو ہوئی ابتدان کہ وظائف تو پڑھنے ہیں لیکن اس کی شرائط بھی دیکھیں،
تو شاید اس وظیفے کی شرائط میں یہ بھی ضرور رہے گا، کیونکہ یہ تو احتیاط ہے. جس کو شوگر کا مرض ہے تو اپنے مرض کی کیفیت کے مطابق جس طرح سے ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے اس کے مطابق اس کا چلنا ضروری ہے. یہاں سے وظیفہ پڑھتا رہے، وہاں سے دوائی بھی کھاتا رہے، اور ساتھ میں شوگر بم جو ہے یعنی میٹھی چیزیں بھی کھاتا رہے، یقینی طور پر اسے نقصان ہی ہوگا، فائدہ تو نہیں پہنچ سکے گا. وہ احتیاط جو ہے صحیح. کرنی ہی کرنی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ جو آپ کو ناظرین وظیفہ بتایا گیا شوگر کا روحانی علاج، یہ روحانی علاج کے بستوں سے بھی ماشاءاللہ آپ کو پرنٹ شدہ یہ وظیفہ، یہ پرچہ آپ کو مل جائے گا. اگر آسانی ہو آپ کو تو روحانی علاج کے بستوں سے بھی حاصل کر سکیں. ناظرین جن کے استخارے کیے گئے اب وہ توجہ فرمائیں، تھوڑا توجہ رکھیے گا. وہ یہ کہ دیکھیں جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہو. میسیج آیا بڑا دل پہ لگنے والا، یہ میسیج ہے. اب میں نے یہ میسیج پڑھا نا تو بس یوں سمجھیے کہ کیفیت تھوڑی سی چینج ہو گئی. اللہ پاک آسانی فرمائے. آمین آمین. دنیا بھر میں کیسے کیسے تکالیفیں ہیں، کیسی کیسی آزمائشیں ہیں. ہمیں ناظرین دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا کروڑ ہاں کروڑ احسان ہے، تو نے ہمیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں سے بہتر بنایا ہے. بے شک. اور کتنی ساری آزمائشوں سے مولا تو نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ دنیا میں ہم سے زیادہ پریشان حال، ہم سے زیادہ آزمائشوں میں، ہم سے زیادہ تکلیفوں میں اور ہم سے زیادہ ذہنی الجھنوں میں لوگ مبتلا ہیں. ہر حال میں ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں. یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے مولا، ہر حال میں بس تیرا شکر ہے. ہمیشہ اپنے سے کم تر والے کو دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ الکریم صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. وہ میسج ناظرین میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے میسج کیا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور مجھ پر کیس کر دیا ہے، نہ مجھے حصہ دیا ہے اور جھوٹ بول کر مجھ سے سائن وغیرہ بھی کروا لیے ہیں، مجھ پر کیس کر دیا ہے اور میرا جو حق تھا مجھے نہیں لوٹایا گیا. میری 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں اور تو اس طرح کے معاملات انہوں نے ذکر کیے ہیں اور کہا ہے کہ میں اپنے میکے میں ہوں، اپنی والدہ کے گھر پر ہوں، بہت پریشان ہوں، ذہنی الجھن میں ہوں اور دعا بھی فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی فرما دیں. اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائے، آسان فرمائے اور آپ کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے. اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے. جو آپ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے، یہ نوٹ کیجئے گا. قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ آیت مبارکہ یہ پڑھیں گے آپ 133 مرتبہ، 133 ٹائم. صحیح، 133 بار یہ پڑھیں. پڑھ کر آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے اور گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دعا کیجئے گا. انشاءاللہ الکریم آپ کو اپنا حق مل جائے گا اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کا کیس کر دیا گیا ہے، وہ اس سے بھی انشاءاللہ الکریم خلاصی مل جائے گی. یہ وظیفہ ایسا ہے ناظرین، اگر کوئی ناجائز مقدمات میں گھر چکا ہو، ناجائز کسی پر کوئی مقدمہ آ چکا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بری و ذمہ ہو جاؤں، نکل جاؤں خیر کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ، روزانہ آپ نے کسی بھی ایک نماز کے بعد کوئی بھی نماز اپنے لیے مخصوص کر لیں، اس نماز کے بعد 133 بار یہ آیت مبارکہ پڑھیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ وظیفہ کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اس مقدمے سے آپ نکل آئیں گے. مگر یاد رکھیے کہ اگر آپ حق پر ہو نا، اگر آپ حق پر ہوں تو پھر یہ وظیفہ کیجئے گا کہ نا حق پڑھنے والا یہ از خود مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے. اللہ ٹھیک، اب ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ ناجائز کیا ہے تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو خود آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اگر آپ حق پر ہیں اور پھر آپ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے اور پھر آپ یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ الکریم ان مقدمات سے رہائی نصیب ہوگی. میسج جو آپ نے پڑھ کے بتایا، وظیفہ بھی بتایا، ظاہر سی بات ہے ان کی تسلی کا سامان ہوا، لیکن جس نے یوں کیا اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو ہے ہمارے لیے ہم ایسا عمل کریں، ایسا کام کریں کہ لوگ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں، نیکی سے، حسن سلوک سے پیش آئیں،
ان کے ساتھ بھلائی کریں کہ لوگ ہمارے لیے اچھا گمان رکھیں اور اچھا پیش آئیں۔ کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو اس طرح کا عمل کرے کہ اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا تو دور کی بات، اس کے لیے لوگ جو ہے برا گمان دل میں رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بد دعا جو ہے ان کو بہت جو ہے آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ پاک آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسروں کو نفع پہنچانے والے بن جائیں، انشاءاللہ الکریم ہمارے لیے راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات دیے جاتے ہیں، اور دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل لوگ مستفیض ہو رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ناظرین کو سلسلے میں الحمدللہ عز و جل یہ مدنی بہاریں، یہ روح پرور واقعات الحمدللہ عز و جل ہم دکھاتے بھی رہتے ہیں۔ آئیے ایک مدنی بہار ہے، ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے گا کون؟ میں تاریخ کراچی سے، میرے پپا کو گردے میں پتھری تھی، اس رپورٹ میں پتھری کا آیا ہے، پتھری کی جیل میرے والد روشن منزل میں روحانی علاج کے لیے گئے تو انہوں نے امیر اہل سنت میں تعویذات فی سبیل اللہ دیے، میں بیمار عابد کے وظائف پڑھنے کو کہا تو الحمدللہ پتھری نکل گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ رسالہ تھا، آپ نے دیکھا تھا اس مدنی منع کے ہاتھ میں بیمار عابد، تو اس میں الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے وظیفہ بھی عطا فرمایا ہے، اور تعویذات بھی ماشاءاللہ ان کے والد صاحب نے استعمال کیا۔ والد صاحب کا بتا رہے تھے نا کہ والد صاحب نے پتھری تھی گردے میں، تو الحمدللہ عز و جل پتھری بھی نکل گئی۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل اس کے خاص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ عز و جل ایک وظیفہ بھی بیان کیا ہے امیر اہل سنت نے پتھری کا روحانی علاج، کہ اگر کسی کے گردے میں پتھری ہونا تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے تو الحمدللہ عز و جل وہ پتھری نکل جائے گی، وہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ تو یہ وظیفہ بھی الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا۔ اگر آپ میں سے بھی ناظرین اگر کسی کے اللہ نہ کرے گردے خراب ہوں، گردے میں پتھری ہو چکی ہو، تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی پتھری والے وظیفے میں امیر علیہ سنت نے پتے اور مثانے، کیونکہ اکثر مثانے میں بھی پتھری کا ہوتا ہے، تو پتے اور مثانے کی پتھری کا ایک اور وظیفہ جو یہاں عمل ارشاد فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ 46 ٹائم یہ ایک سادے کاغذ کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھ کر پانی میں اس کو ڈال کر اس کا پانی پلایا جائے مریض کو، تو انشاءاللہ پتے میں یا مثانے میں پتھری ہوئی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ 46 ٹائم 46 مرتبہ لا الہ الا اللہ ایک سادے کاغذ کے اوپر لکھنا ہے، پھر اس لکھے ہوئی تحریر کو آپ پانی میں ڈال دیں اور اس کا پانی پلائیں مریض کو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت۔ آب زمزم شریف پہ بھی ڈال سکتے ہیں، جب عام پانی کا ہے تو پھر آب زمزم تو خاص برکت ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نصیب، ویسے برکت والا پانی۔ صحیح۔ اچھا، اب گردے میں اگر پتھری ہے تو اس کا الگ روحانی علاج ہے، یہ تے اور مثانے کی میں اگر پتھری ہے تو اس کا وظیفہ آپ نے یہ ماشاءاللہ بتایا ہے۔ اچھا آئیے ناظرین، کچھ آپ کے سوالات بھی ہیں ہمارے پاس، وہ شامل کرتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی ویڈیو سوالات۔ میرا نام احمد سعید ہے۔ سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو نیک بنانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کن کن باتوں کے لیے استخارہ کروانا چاہیے؟ کن کن باتوں کے لیے استخارہ کروانا چاہیے؟ پہلے تو بچوں کو نیک بنانے کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہے وظیفہ، ایک ہے تربیت۔ وظیفہ بھی پڑھیں اور بچوں کی اچھی تربیت بھی کریں، اچھا ماحول بچوں کو فراہم کریں، بچوں کی الحمدللہ سے وجہ اچھی تربیت ہوگی اور اچھا ماحول ملے گا تو انشاءاللہ الکریم بچے نیک بن جائیں گے۔ اس لیے میں وظیفہ پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ وظیفہ دیکھیں، بچوں کو نیک بنانے کا یہ ہے کہ جب بچے سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچوں کی آنکھ نہ کھلے۔ اسے تقریباً آپ 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں اور سورۃ الاخلاص پڑھ لیں جب بچے سو جائیں تو انشاءاللہ الکریم بچے نیک بنیں گے۔ اچھا، اور دوسرا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اچھی تربیت صحبت یہ اثر رکھتی ہے۔ بچوں کو اچھی تربیت دیں، اچھی صحبت دیں، اچھا ماحول فراہم کریں، اور بچوں کو اپنا کڈس مدنی چینل یہ دکھائیں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کا اپنا مدنی چینل، یہ الیکٹرانک مبلغ، یہ الحمدللہ عز و جل ہمارے بچوں کی تربیت کرے گا۔
نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے گھروں میں مدنی چینل آن کریں گے، بچوں کو بھی دکھائیں گے، خود بھی دیکھیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ کی صحبت میں دے دیں اپنے بچوں کو۔ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل، اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں، خود بھی بیٹھیں، دیکھیں، سنیں، سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو پھر کہنا، آپ کے بچوں کی اچھی تربیت نہ ہو تو پھر کہنا۔ الحمدللہ عز و جل ولی کامل کے الفاظ یہ تاثیر کا تیر بن کر دل کے مدنی گلدستے میں یہ پیوست ہو جائیں گے انشاءاللہ کریم۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میری اسپیئر پارٹس کی دکان ہے تو دکانداری صحیح طرح چل نہیں رہی، میں پیسے لیتا ہوں کام کرنے کے لیے، کام چلتا نہیں ہے، اوپر سے مقروض ہوتا جا رہا ہوں۔ دکان نہیں چل رہی اور کاروباری معاملات ڈسٹرب ہیں، مقروض بھی ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ وظیفہ بھی اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام خان محمد اور میری والدہ کا نام زہرا بی بی ہے، اور میرا استخارہ بھی کریں، اور مجھے 3 سال ہو گئے معذور کی حالت میں پڑا ہوں، بیڈ سول ہو گئے، اس کا کوئی روحانی علاج مہربانی کر کے بتائیں، جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ بڑی آزمائش ہوتی ہے، بیڈ سول ہو جائے نا کسی کو، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، اللہ پاک شفا دینے والا ہے۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں، خان محمد نام آپ نے بتایا، اور وظیفہ بھی انشاءاللہ ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا بیٹا ہے وہ چل نہیں سکتا، 6 سال کی عمر ہے۔ چل نہیں سکتا، اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی وظیفہ بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ سہیل احمد بات کر رہا ہوں شاہدرہ سے، میری والدہ کا نام خالدہ پروین ہے۔ کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں نا تو میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، کوئی نہ کوئی میرے اوپر یعنی کہ کوئی نہ کوئی مصیبت پڑی رہتی ہے، تو میرا استخارہ کیا؟ بہت شکریہ۔ جی نیکسٹ کال۔ عثمان بات کر رہا ہوں، میں نے اپنے بھائی کا استخارہ کرانا ہے، اس کا نام مزمل حسین ہے اور والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے نا، تو اس سلسلہ یہ تھا کہ اس کی مطلب رشتہ کر رہے ہیں لیکن کہیں ہو نہیں رہا ہے، 3-4 سال ہو گیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ صحیح ہے، رشتے میں رکاوٹیں ہیں، یہ چند ایک میسیجز بھی یہ شامل کیجئے گا۔ یہ استخارہ کروانا ہے، جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے ہاں بھی ہو جاتی ہے، پھر لڑکے والے کہیں اور کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، کیا بات ہے؟ اور استخارہ بھی کیجئے گا۔ والدہ کا نام ہے ساحر بی بی اور میرا نام ہے مہویش، ان کا بھی استخارہ کیجئے گا۔ اسی طرح ایک اور یہ میسیج ہے کہ لڑکے کا نام عثمان علی ہے، والدہ کا نام سائمہ بی بی ہے۔ اچھا، اس کے باہر جانے کا کوئی کام نہیں ہو رہا، 2 سال ہو گئے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ان کا بھی استخارہ کیجیے۔ آپ استخارے فرما لیجئے، پھر سب کے جوابات انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اسپیئر پارٹس کی ان کی دکان ہے، اور بتایا کہ دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا اور میں مقروض ہوتا جا رہا ہوں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ قرضے سے نجات کے لیے ایک وظیفہ ہے جو آپ نے 11 دن تک یہ عمل کرنا ہے، بلا ناغہ آپ یہ عمل کیجئے گا، اور یہ عمل آپ کریں گے صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو اس وقت سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ یا مجیب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، 313 مرتبہ آپ یہ پڑھیں۔ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم قرض کی ادائیگی کے اسباب بن جائیں گے۔ یہ عمل 11 دن کا ہے، 11 دن تک مسلسل جاری رکھیے گا، کوشش کیجئے کوئی دن ناغہ نہ ہو، اگر بالفعل ناغہ ہو جائے تو پھر دوبارہ نئے سرے سے یہ عمل شروع کیجئے گا۔ بس 11 دن آپ نے پابندی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم رزق میں بھی برکت رہے گی، آپ کے کام میں بھی برکت رہے گی، اور آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا کہ چل نہیں سکتا، اللہ پاک آپ کے بیٹے کو ہمت، طاقت، قوت نصیب فرمائے، آپ کا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو، چلنا شروع کر دے۔ آپ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا بیٹا چلنا شروع کر دے گا۔ اور روحانی علاج کے بستوں سے اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے، شفا یابی کے لیے آپ تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، چلنا شروع کر دے گا، دوڑے گا، اور انشاءاللہ الکریم جانب مدینہ، اللہ پاک اسباب بنائے تو جانب مدینہ روانہ ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔
تو آپ نے یہ پڑھنا ہے آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورۃ الانبیاء کی یہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 87 اور پارہ نمبر 17۔ یہ پڑھ کر دعا کیجئے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جو حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے، یہ دعا کی تھی اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے 3 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی۔ تو آپ بھی یہ دعا کریں اپنے بیٹے کی شفا یابی کے لیے، دیکھیں انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی ارشاد فرمائیں۔ خان محمد بھائی تھے، انہوں نے استخارے کا کہا کہ معذوری کی کیفیت ہے، طبیعت ناساز ہے۔ استخارہ کیا گیا خان محمد بھائی، آپ کا کوئی ایسا بندش وغیرہ کا، عملیات وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے، اللہ پاک صحت و شفا نصیب کرے۔ آپ وظیفہ یہ نوٹ فرما دیں، یا سلامو یا سلامو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہیں، اور روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر آپ خود دم کر لیں یا کوئی اور آپ کے اوپر پڑھ کر دم کر دیں، یا سلامو یا سلامو۔ اور 111 مرتبہ جب پڑھنا ہے تو اول و آخر درود پاک بھی ساتھ میں پڑھ لیں، اور چلتے پھرتے بھی جب یا سلامو پڑھتے رہیں، کبھی یا سلامو کبھی درود پاک کا ورد کرتے رہیں، اللہ پاک صحت و شفا نصیب کرے۔ سہیل احمد بھائی تھے، انہوں نے کام کا کہا کہ کام کے معاملے میں رکاوٹ ہے، آزمائش ہے، استخارہ کروانا چاہے کہ کیا کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ ہے یا نہیں ہے۔ سہیل بھائی آپ کے کام کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ پاک خیر فرمائے، خیر والا معاملہ فرمائے۔ آپ وظیفہ یہ نوٹ فرما دیں کام کے حوالے سے، یا والجلالی والاکرام، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسط، یہ دونوں پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس کے بعد 2 اور میسیجز تھے جن کا مسئلہ سیم تھا، ایک تو منور حسین، 2 کالز تھی جن کا دونوں کا سملر مسئلہ، منور حسین ان کے رشتے کے استخاری کے لیے کہا گیا، اور ایک اور تھا مہوش بنت حوا، ان کا میسیج تھا شاید آپ کا کہ رشتے کی بات چلتی ہے لیکن بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال دونوں کا استخارہ کیا گیا، رشتے کے معاملے میں کوئی بھی بندش وغیرہ تو نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ وظیفہ ان کے لیے یہ عرض ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا والجلالی والاکرام 312 ٹائم، 312 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، یہ وظیفہ کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں نیک رشتہ ملنے کی دعا مانگے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیک رشتہ بھی ملے گا، اور جلد جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں داخل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور استخارے کا تھا ہمارے عثمان بھائی کے حوالے سے، عثمان علی بن سائمہ بی بی کے بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، کافی عرصے سے انہوں نے کہا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کام نہیں بن پا رہا ہے، تو استخارہ بھی کروانا چاہا اور وظیفے کا بھی پوچھا ہے۔ تو بہرحال استخارہ تو کیا گیا، اس میں کوئی ایسی بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے۔ وظیفہ آپ یہ نوٹ فرما دیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، غیر مکروہ وقت میں یہ نفل پڑھنے ہیں، اور نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیریں، اور سلام جب پھیر لیں 2 رکعت پڑھنے کے بعد، پھر یا لطیف یا لطیف یا لطیف 182 مرتبہ 182 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں، اور پھر جائز اور آسان ملازمت بیرون ملک جو سفر ہے اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو دعا قبول ہوگی، اور جو سفر کے معاملے میں آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ پاک اس میں آسانی عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، اللہ پاک آسانی فرمائے، ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ ایک میسیج میں آخری شامل کر لیتا ہوں کیونکہ وقت اختتام کی جانب ہے۔ یہ علی رضا نام ہے ان کا، اب انہوں نے میسیج کیا ہے کہ جہاں میں جاب کرتا تھا وہاں سے مجھے نکال دیا گیا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے نکالا ہے، اور ایک جھوٹا الزام لگا کے نکال دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ واپس بلا لیں یا کہیں اور اسباب۔ اب اس طرح کے بڑے آزمائش آ جاتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، دل برداشتہ نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور امیدیں یوں سمجھیے کہ اپنے بالکل ہار جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اپنے حوصلے بلند رکھیں، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں نا، اور یہ آدمی کو حوصلے بلند کرنے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں۔
दराजात भी बुलंद होते। बहरहाल मैं वजीफ़ा में अर्ज़ कर देता हूँ, जो आजमाइश, जो परेशानी अभी फ़िल वक्त आपके साथ है ना, कि जॉब से निकाल दिया गया, आप चाहते हैं कि या तो मुझे वापस बुला लें, और जो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है वो मैं उसमें बिल्कुल वाज़े हो जाऊँ ना, यानी मुझ पर ये गलत साबित हो इल्ज़ाम। तो दोनों के लिए ही मैं वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, एक तो ये कि या क़ादिरू आप पढ़ें 41 मरतबा, सही है, ये जो मुश्किल है आपकी, इंशाअल्लाहुल करीम ये मुश्किल दूर हो जाएगी। और दूसरा ये कि अगर आप चाहते हो कि ये इल्ज़ाम ये गलत साबित हो जाए और लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा हो, तो आप सुबह के वक्त आप पढ़ेंगे या क़य्यूम, या क़य्यूम, या क़य्यूम, सुबह के वक्त, यानी सूरज निकलने से पहले पहले आप ये कसरत के साथ पढ़ें, या क़य्यूम, या क़य्यूम, या क़य्यूम। जो कसरत के साथ पढ़े उसका तसर्रुफ ये लोगों पर ज़ाहिर होगा, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी और लोग उसको दोस्त रखेंगे। इस वजीफ़े की तासीर, ये वजीफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम बरकतें हासिल होंगी और आपका मसला भी हल हो जाएगा, आपकी परेशानी दूर होगी। अल्लाह पाक हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करें, आमीन। या अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, कर्ज की अदायगी के गैब से असबाब बना दे। या अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजगार बकदरे किफ़ायत अता फरमा, मोहताजी से बचा ले, दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचा ले। या अल्लाह पाक बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, अपने मैसेजेस किए, अपनी बीमारियों का परेशानियों का बताया, या अल्लाह पाक तू ही शिफा देने वाला है, तू ही परेशानियां दूर फरमाने वाला है। या अल्लाह पाक सबकी बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें, तकलीफ़ें, दुख दर्द, गम रंज सब दूर फरमा दे, सब पर अपना रहमो करम फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर